الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون قل کہہ دیجئے لمن ما فی السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان کس کے اختیار میں ہیں؟ قل کہہ دیجئے للہ، اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ کتبہ لکھ دیا، علی نفسہ اس نے اپنے نفس پر، الرحمت رحم کرنا، لیجمعنکم الی یوم القیامہ، وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، الذین، وہ لوگ، خسروا، خسارہ اٹھانے والے ہیں، انفسہم، جنہوں نے خسارہ اٹھایا، انفسہم، اپنے نفسوں کا، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جو شروع ابتدائی سے جس چیز کی نصیحت کی ہے، اسی نصیحت کو دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمایا کہ زمین و آسمان کس کے اختیار میں ہے؟ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ یعنی اس آیات مبارکہ میں، آیات کے اس ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا، اور پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ کافروں سے پوچھو کہ آپ لات، منات، عزا، واد، سوا، یغوث، یعوق، نصر اور دیگر بتوں کی پوجا کرتے ہو، انہیں پوجتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان سے مانگتے ہو، تو آپ یہ بتاؤ کہ یہ زمین و آسمان کا جو ملکیت ہے، زمین و آسمان کے اندر جو نظام چل رہا ہے، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ آگے رب تعالیٰ نے جواب دیا کہ قل اللہ، کہہ دیجئے، آپ خود ہی جواب دے دیجئے اے پیغمبر کہ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتب اللہ علی نفسہ الرحمۃ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا، رحم کرنا لکھ دیا۔ جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انسانیت کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کتاب لکھی جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے لکھ دیا کہ میرے غضب پر میری رحمت بھاری ہے، تو اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی رحمت اور اسی صفت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے باغیوں کو، اپنے نافرمانوں کو، جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے ہیں، آج سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں، اسی وقت سزا نہیں دیتا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو مکمل ختم بھی نہیں کرتا، انہیں ڈھیل دیتا ہے، چھوڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا شاید یہ توبہ کر کے میرے پاس آ جائے، لوٹ ہے۔ دوسری یہ وجہ ہے کہ روز قیامت پھر اللہ رب العالمین انہیں جمع کرے گا اور انہیں اپنے پاس بلائے گا، اور جو ان کے کرتوت ہوں گے، ان کے گناہ ہوں گے، ان گناہوں کے مطابق ان کو سزا بھی دے گا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا ہے کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ اللہ رب العالمین تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، ایسا دن جس کے متعلق ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، خسروا، جنہوں نے خسارہ اٹھایا، انفسہم، اپنے آپ کو، اپنے نفسوں پر، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی ایمان نہ لانا یہ دنیا کا سب سے خطرناک ترین خسارہ ہے، کیونکہ انسان جتنا بھی نیک عمل کرتا پھرے، بڑا نیک ہو، ایمان مطلب صدقے کرے، انسانیت کے حقوقوں کا خیال کرے، اور راتوں کو اٹھ کر کے ساری رات بھلے عبادتیں کرتا پھرے، لیکن وہ ایمان نہیں لایا، اس کا اس چیز پر عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں، تو وہ جتنی بھی دنیا کے اندر نیکیاں کرتا پھرے، اس سے بڑا کوئی نیک شخص ہو ہی نہ، تو اس کی ایک نیکی بھی اسے فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ ایمان شرط ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ یہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔